سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 اور 91 کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی اور تینوں سے فال نکالنا ناپاکی اور شیطانی کام ہے، بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آنے والے نہیں؟ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب سے روکا اور بچنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب سے بچو، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ سورہ نساء میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ عہد لیا کہ نشہ آور چیز پینے والے کو طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ اور جہنمیوں سے نکلنے والی پیپ، یعنی جو شراب پینے کا عادی ہوگا اور بغیر توبہ کے مر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پیپ پلائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا، یعنی جو آخرت کی ایک اللہ شراب طہور ہے جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پلائے گا، جو دنیا میں پیے گا اس کو آخرت میں وہ شراب طہور نہیں ملے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عادی شرابی بت پرست کی طرح ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں کہ 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی: عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان اور دیوس جو اپنے گھر میں برائی دے کر خاموش رہتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ بغیر شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کہ آپ کے سامنے آپ کے گھر والے ہیں، عورتیں ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے سامنے کوئی برائی کرتے ہوں، کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہو اور آپ ان کو دیکھ کر خاموش رہیں، آپ کو غصہ نہ فرمایا کہ وہ شخص بغیرت ہے، وہ دیوس ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف جاتی ہے۔ نمبر 1 کہ بھاگا ہوا غلام، یہاں تک کہ اپنے مالکوں کی طرف واپس آ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دے۔ نمبر 2 وہ عورت جس سے اس کا خامند ناراض ہو یہاں تک کہ راضی ہو جائے۔ اور نمبر 3 نشہ کرنے والا، یہاں تک اس کا نشہ اتر جائے۔ ان 3 قسم کے لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ ہی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شراب نوش کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے جسم میں اس میں سے کچھ ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، اور جس کو اس سے نشہ آئے اس کی 40 صبح کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر توبہ کرنے کے بعد پھر وہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی پیپ یا پگھلی ہوئی تار کول سے عذاب دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب پیے اللہ تعالیٰ 40 راتیں اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا، اگر وہ اسی توبہ کے بغیر مر جائے تو بت پرست کی طرح مرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ انسان سوچ سے بھی زنا کرتا ہے، زبان سے بھی زنا کرتا ہے، اپنے کانوں سے بھی زنا کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے، پیروں سے بھی زنا کرتا ہے۔ صرف آپ یہ نہ سمجھے کہ میں جب تک اور اس کے ساتھ میرا جسمانی تعلق نہیں ہوتا تو اس وقت تک وہ زنا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ نہیں، تم اگر سوچتے ہو تو تمہاری سوچ کا زنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ روز قیامت اس کے جسم کے عذاب بولیں گے، بندہ اس وقت جب انکار کرے گا کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کیا تو آتا ہے کہ پھر اس کے عذاب بولیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں یہ غلط سوچتا تھا۔ دماغ بولے گا، اس کی آنکھیں بولیں گی کہ یہ بد نگاہی کرتا تھا، غیر محرم عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، گندی باتیں سنتا تھا، یہ گندی باتیں بولتا تھا، غیر محرم کو ہاتھ اس کا لگتا تھا، اس کے پاؤں غیر محرم کی طرف جاتے تھے۔ تو یہ جسم کے سارے اعضاء جو ہے نا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ نے سوچ کے زنا سے بھی بچنا ہے، اپنی زبان کے زنا سے بھی بچنا ہے، اپنے کانوں کے زنا سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کے زنا سے بھی بچنا ہے، اپنے پیروں کے زنا سے بھی بچنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عادی شرابی عادی زانی سے کیا مراد ہے، کہ یعنی کہ جو روز زنا کرے، روز شراب پیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کہ نہیں، عادی سے مراد ہے کہ جب اس کو موقع ملے اس موقع کو جانے نہ دے، چاہے اس کو سال بعد موقع ملتا ہے، 2 سال ملتا ہے، زندگی میں 1 دفعہ موقع ملتا ہے، کہ جب اس کو موقع ملے گا شراب پیے گا، جب اس کو موقع ملے گا زنا کا وہ زنا کرے گا، یعنی جب اس کو موقع ملتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ عادی شرابی اور عادی زانی ہے۔ یہ نہ بندہ سمجھے کہ میں تو جب سال بعد پیتا ہوں، 2 سال پیتا ہوں، اب اس کے دل میں ہے کہ اچھا مجھے موقع ملے گا میں پیوں گا، اب اس کو نہیں مل رہی، اس کو نہیں موقع مل رہا، تو فرمایا کہ وہ عادی شرابی ہے، عادی زانی ہے، وہ بھی یعنی اسی فہرست میں شامل ہوگا۔ تو توبہ کریں رب کی بارگاہ میں، جو توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پھر مجھ سے ڈرتا نہیں ہے نا، جو میرا حیا نہیں کرتا اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب، میں بھی اس کا حیا نہیں کروں گا، اور جو میرا حیا کرے گا میں اس کا حیا کروں گا، کہ بندہ جیسا مجھ سے معاملہ رکھے گا میں ویسے اسے معاملہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث پاک میں تو میرے بندوں کے ساتھ نرم ہو جا، میں تیرے ساتھ نرم ہو جاؤں گا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ پہ فضل کروں، کرم کروں، رحمت کروں، تجھ سے محبت کروں، تو میرے بندوں کے ساتھ درگزر کر، کہ ان سے نرمی سے پیش آ، ان سے اچھا اخلاق سے پیش آ۔ تو لوگوں سے نرم ہو جائے گا تو مجھے حیا ہے کہ میں تجھ پہ کیسے سختی کروں۔
اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں تیرا کیا مقام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ تو اپنے دل کی طرف دیکھ کہ تو نے اپنے دل میں اپنے رب کو کیا مقام دے رکھا ہے، تو نے اپنے معاملات زندگی میں اپنے رب کو کتنی اہمیت دے رکھی ہے. تو جتنی تو اپنے رب کو اہمیت دے گا اتنے رب تجھے اپنے ہاں اہمیت دے دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ کیسے پتہ چلے تو کون سا اپنے بندوں سے ملتا، یعنی کہ پتہ چلے کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو اپنے دل کی طرف دیکھ، اگر تیرا دل مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی. اس لیے فرماتا ہے کہ جو میرا حیا نہیں کرتا میں بھی اس کا حیا نہیں کرتا، اس کو دردناک آخرت میں عذاب دوں گا، اور جو میرا حیا کرے گا میں اس کا حیا کروں گا. حقوق العباد میں سب سے زیادہ آپ پر جو حق ہے وہ آپ کے ماں باپ کا ہے، پھر آپ کے بیوی بچے ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے ہمسائے ہیں، پھر یہ کہ دیکھتے پھر عام لوگ ہیں، یہاں تک پھر جانوروں کا بھی حق ہے، چرند پرند کا بھی، کیڑے مکوڑوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی آپ تکلیف نہ دیں، ان کو بھی آپ اذیت نہ دیں، کیڑے مکوڑوں کو بھی اذیت نہ دیں، کہ آپ کی ذات سے کسی جان کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. لیکن سب سے زیادہ حق جو ہے حقوق العباد ہے وہ آپ کے ماں باپ کا. بندہ شیطان کیا کہتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، تو اپنے ماں باپ سے جیسے مرضی کر، اپنے گھر والوں سے جیسے مرضی تو بول بلانا کر، گالیاں نکال، برا بلا کہہ، جیسے مرضی ان کا تو غلط زبان استعمال کر، اور باہر جو غیر ہوں گے تو بڑے بڑے میٹھے بن کے بولیں گے، جی جی کر کے بولیں گے، بڑا ان سے بڑا اخلاق اچھا ہوگا، بڑے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بولیں گے. اب وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ ایسا کرنا بہت بڑی اچھی بات ہے، بڑی نیکی ہے. گھر جاؤ، ماں باپ کو چاہے برا بلا کہہ دو، ان کی دل آزاری کرو، بیوی کو آتے گالیاں دینا شروع کر دو، بیوی کو آ کے جناب تانے مینے شروع کر دو، اذیتیں دینے شروع کر دو، پھر کیا ہوا؟ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی شیطان جو ہوتا ہے وہ چھوٹی نیکیوں کا آپ سامنے کہے گا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور جو بہت بڑی نیکی ہوتی ہے شیطان اس کو آپ کے سامنے معمولی پیش کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو معمولی سی یار نیکی ہے. اور گھر میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کی دل آزاری نہ کرو. یہاں تک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ ظلم کریں پھر فرمایا کہ اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، پھر ان کی دل آزاری نہ کرو. اور فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، فرمایا کہ وہ کمینہ شخص ہے. وہ شخص کمینہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، جو اپنی بیوی کو تانے مارتا رہتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. اور فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے گھر کا اصل معاملہ ہے کہ اپنے گھر کو آپ اچھا رکھیں. پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں باہر بڑی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر جاتا ہے تو پھر وہ ایسی زبان بولتا ہے، ایسا اس کا رویہ ہوتا ہے کہ گھر والے پناہ مانگتے ہیں کہ یار یہ گھر میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے. تو سب سے زیادہ حق حقوق العباد میں آپ کے ماں باپ کا ہے، آپ کے بیوی بچوں کا ہے، پھر آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، پھر یہ آپ کے ہمسائے ہیں، ہمسایوں کے بڑے حقوق ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمارے دین کا سب سے اہم حصہ ہے. حقوق اللہ میں تو صرف یہ ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. حقوق اللہ میں آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ حقوق اللہ میں سب سے ضروری ہے. پھر رمضان شریف کے روزے 1 مہینے کے، اور اگر پیسہ ہے تو پھر زکوٰۃ ہے، اگر پیسہ ہے اور صحت ہے پھر حج ہے. یہ فرائض ہیں، یہ حقوق اللہ میں. اور حقوق العباد میں جو ہے وہ آپ کے اپنے ماں ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے.